میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، تو اس معاملے میں یہ بتا دیجیے کہ پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے کیا معنی ہیں اور اس پر اعتقاد رکھنا کیسا؟ اور دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ اکثر ہم مزاروں پر جاتے ہیں، صاحب مزار کی مزار پر جو خدمت گار ہوتے ہیں وہ گلے میں چادر بھی مزار شریف کی پہنا دیتے ہیں یا کوئی تبرک وغیرہ ایسا دے دیتے ہیں، تو کیا وہ تبرک یا وہ چادر بندہ جو کسی کے عزیز فوت ہو گئے ہوں تو وہ تبرک والی چادر اپنے کسی بزرگ کی قبر پر ہم چڑھا سکتے ہیں؟ اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ پیران پیر کا مطلب تو پیروں کے پیر، ٹھیک ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، صحیح، یعنی جب کوئی بڑا ہوتا ہے شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شاہوں کا شاہ، تو جو بہت بڑی ہستی ہو اس کو اس طریقے سے ہم بولتے ہیں، یعنی استادوں کے بھی استاد ہیں، ٹھیک ہے، آقاؤں کے آقا ہیں۔ تو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے پیروں کے پیر ہیں، آپ کے سلسلے کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام آئے جو آپ سے مرید ہوئے، اور آپ کا جو سلسلہ قادریہ آپ کے ذریعے سے آگے چلا تو اس میں بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیران پیر یہ کہا جاتا ہے۔ دستگیر، دستگیر، ہاں اصل لفظ ہے دستگیر، تو دست کا مطلب ہاتھ اور گیر مانے پکڑنا، ہاتھ پکڑنے والے یعنی مدد کرنے والے۔ ٹھیک ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ہاتھ پکڑ لینے والے ہیں، مدد کر دینے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو دستگیر کہا جاتا ہے۔ غوث اعظم کا مطلب بہت بڑا مددگار۔ تو یہ تمام کے تمام القابات غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے، اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القابات دیے گئے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی یعنی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم بولا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر وسوسہ بعض لوگوں کو یہ پیدا ہوتا ہے، دو طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر، خود بھی ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو غوث کہنا کیسا؟ غوث کا مطلب مددگار، اور اعظم کا مطلب سب سے بڑا، تو غوث اعظم کا مطلب ہوا کہ سب سے بڑا مددگار۔ اب بعض لوگوں کو تو یہی اعتراض ہوتا ہے کہ غوث کسی اور کو کہنا یہ درست ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات عقلاً نقلاً ہر طریقے سے باطل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو نام ہیں اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ اس کو کتابوں میں پڑھیں تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اسی طرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، یوں ہی علامہ صالح شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان تمام نے اور دیگر کئی بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام غوث ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ السلام کا نام غوث ہے۔ تو اگر کسی غیر کو غوث کہنا غلط ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نامی کیوں ذکر کیا؟ کئی مرتبہ ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ غوث جب ہم کسی غیر اللہ کو بولیں گے تو اس کا صاف اور واضح معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے مدد کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، کہ بے شک اللہ ہی مددگار ہے اور جبریل بھی مددگار ہیں اور اس کے بعد نیک لوگ بھی مددگار ہیں اور ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کا لفظ اپنی ذات کے لیے بھی استعمال فرمایا اور نیک لوگوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، جبریل امین کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو اور وہی لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہو، کسی اور مخلوق کے لیے استعمال ہو، تو معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حقیقی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور بندے کے لیے وہ مجازی طور پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ رہا غوث اعظم کے نام، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی وسوسہ نہیں آنا چاہیے۔ غوث اعظم کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو ہم رتبہ افراد ہیں، جو اپنے زمانے کے یا ان کے درجے کے افراد ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ بے شک، مثال اس کی امام اعظم ابو حنیفہ، ہم امام اعظم کہتے ہیں، تو امام اعظم کا مطلب جو ہے یہ تھوڑی ہے کہ امام اعظم کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ امام اعظم کا مطلب ہے کہ اپنے زمانے کے اور اپنے درجے کے جو افراد ہیں ان میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مرتبہ جو ہے وہ امامت کے اندر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ صحیح، مشہور مثال لے لیں قائد اعظم، ٹھیک ہے،
ہم سبھی بولتے ہیں محمد علی جناح صاحب کو قائد اعظم، ٹھیک ہے. تو اب قائد اعظم بولا جائے تو اس کا مطلب کوئی یہ کہنے لگے کہ قائد اعظم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، حقیقی قائد تو وہی ہے نا ہمارے، جی، سب بے سے شک، بڑھ کر قائد بے وہ ہیں، شک. تو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہنا کیسا ہوگا؟ اس ٹھیک کا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ قائد اعظم کو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا رہے ہیں. ہرگز کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. مطلب یہی ہوگا کہ پاکستان بناتے وقت اس وقت جو مسلمانوں قائدین تھے، کے لیڈر بنے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑھ کر یہ تھے ٹھیک جن ہے. کو نمایاں حیثیت حاصل ہوئی. صحیح تو ہے. اس لیے جب لفظ کا استعمال ہوتا ہے تو اس وقت خواہ خواہ میں اپنے دل میں بھی وسوسے پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے، اور پھر اس سے بڑھ کر آگے جا کے دوسروں کے دل میں وسوسے پیدا نہیں کرنے چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو تم اہل علم سے آ کے پوچھ لو، تاکہ آپ کے جو دل میں وسوسے پیدا ہو گئے ہیں اس کو دور کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدی غوث اعظم کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ استعمال اعلیٰ حضرت کا نکالا ہوا نہیں ہے، ہمارا نکالا ہوا نہیں ہے، بلکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ الفاظ استعمال کیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہی کے لیے غوث پاک کے لیے استعمال کیے. مولا علی قاری نے تفریح الخاطر کے اندر کیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے، آپ کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے القول الجلی کے نام سے، اس کے اندر شاہ ولی اللہ نے استعمال کیے ہیں. اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل کے اندر استعمال کیے ہیں، اور کئی بزرگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے غوث الاعظم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اس لیے غوث پاک کے لیے غوث اعظم کے الفاظ استعمال کرنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے. حضور دوسرا سوال تھا، مزارات پر حاضری ہوتی ہے، وہاں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہم نے بہت ساری باتیں گزشتہ سلسلوں میں کی ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چادر جو ہے وہاں پر جو مجاور ہوتے ہیں، وہاں جو کھڑے ہوتے ہیں حضرات متولی کہہ لیں، وہ چادر جو مزار پر چڑھائی جاتی ہے وہ آنے والے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں، یا کوئی مانگے دے دی جاتی ہے، یا کوئی اور تبرک وغیرہ دے دیتے ہیں. تو کیا وہ چادریں وغیرہ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کسی بزرگ کی والد کی قبر پر ڈالنا یا اپنے استعمال میں لانا، اس کی شرعاً جائز اس ہے؟ میں تفصیل ہے کافی. یہ جو چادر ہے اصل میں چادر کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہ جو ڈالی گئی ہے بعض اوقات وہ خاص اس کے مجاور کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ ایثار ثواب صدقے وغیرہ کے لیے ہوتی ہے. تو چادر سے تو حتی الامکان یہ گریز ہی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور جہاں تک رہا دوسرا تبرک، جیسے کوئی مٹھائی وغیرہ موجود ہے، کوئی پھول وغیرہ موجود ہیں، تو وہ عام طور پہ جو وہاں پہ مجاور ہوتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں وہ بانٹتے ہیں، تو اس کے لینے میں حرج نہیں ہے.